السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام سننے والے ویورز اینڈ لسنر تمام کو میری طرف سے آج کا دن جمعۃ المبارک ہو، اور حج کے ایام چل رہے ہیں، حج کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور میرے دیکھنے اور سننے والے تمام بھائیوں کو اللہ تعالیٰ صحت والی اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ آئیے ہم سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیٹرن آج میں نے کچھ چینج کیا ہے کہ پہلے ہم آگے والا سبق پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے سب کی ریویژن کریں گے، اور مختصر وقت میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں بلیک بورڈ کی جانب۔ تو کل ہم نے جو حروف پڑھے تھے اس سے آگے پڑھیں گے۔ دیکھیں پہلا حرف کون سا ہے جی؟ آج کا نیا سبق، نیا دن، پہلا حرف ہے فا۔ کیا ہے جی اسے؟ فا کے آگے ہم سرے دیکھتے ہیں کس طرح۔ اکثر اوقات زیادہ نہیں، اس کی ایک دو ہی شیپس ہوتی ہیں اس طریقے سے سرا بنا کے۔ اگر یہ کسی سے پیچھے سے اٹیچ ہو کسی حرف کے ساتھ تو پھر اس طریقے سے یہ موو ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک ہی ڈاٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ابتدا میں اس کا سرا موو ہوتا ہے اور اس کے اوپر توجہ ہے نا، ایک ڈاٹ ہوتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ جو الفابیٹ ہے وہ قاف۔ ہر حال میں قاف پڑھیں گے۔ کس طرح؟ ہر حال میں موٹا کر کے پڑھا جائے گا قاف۔ اس کے بھی بس یہی اسی طرح سرے ہیں کہ یہ ایک سرا جس کے اوپر دو ڈاٹ، اور اگر کسی سے پیچھے سے ملا ہوا ہوگا تو پھر بھی ہم اس طرح اس کو پڑھیں گے، لکھیں گے اسی طرح، اور اس کے اوپر جو بچے کو پہچان کروائیں گے وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ سے کہی کہ ہر حال میں، سن رہے ہیں نا آپ، ہر حال میں ہم اسے پر پڑھیں گے، اور وہ پر کیسے پڑھیں گے؟ قاف۔ ٹھیک ہے، قاف قاف کیسے؟ قاف۔ سوری آج کچھ گلا ڈسٹرب ہے، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ پائیں میری بات کو۔ آگے پھر ہے اس کے بعد یہ کیا ہے؟ ایک شیپ اس کی یہ ہے، ایسے بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ دونوں کیا پڑھے جائیں گے؟ کیف۔ بہت کیف نہیں کرنا اس کو، ٹھیک ہے، کیف۔ اس کو قاف موٹا، اور اس کو سمجھ لیجئے۔ ہم نے بچپن میں، پیرنٹس اگر سن رہے ہیں وہ، اور اکثر اب بھی مختلف گھروں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، یہ کام تو کیا جا رہا ہے لیکن اکثر مجہول پڑھا جاتا ہے۔ قاف کا، کیف کا، اس کا ڈفرنس نہیں۔ اب ذرا دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف جگہوں پر یہ الفاظ آتے ہیں۔ کاف آئے، قاف آئے، کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم اس کے اندر فرق نہیں کریں گے۔ جب فرق نہیں کریں گے تو بڑی توجہ سے بات کو سنیے گا، جب ہم حروف کے درمیان جن کے ساؤنڈ قریب قریب ہیں، ٹھیک ہے جی، جن کی آواز ایک جیسی ہے، ملتی جلتی ہے، تو ان حروف کو ادا کرتے ہوئے اگر ہم فرق نہیں رکھیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ ہم اس بات کو لائٹلی لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم اس کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو صحیح پڑھ رہا ہے، اس کو بھی جس کا جو مخارج ٹھیک نہیں ہے، جو مجہول پڑھ رہا ہے۔ مجہول پڑھنے سے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں، آپ کے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں دیکھیے، یہ لفظ ہے شین، کیا ہے؟ اور یہ فا، ٹھیک ہے جی، شین اور فے الف فا۔ ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اگر مجہول طریقے سے پڑھا گیا ہو، زیر زبر کے فرق کو مد نظر نہ رکھا گیا ہو، ہم زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ زبر، ساؤنڈز جو ان کے ہیں وہ سیم ہم ایک جیسے ہی زبان سے ادا کر رہے ہوں، تو میں ایک صرف آپ کے سامنے ایگزامپل رکھ رہا ہوں، باقی پھر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو میں آگاہ کرتا رہوں گا۔ ہم اس کو اگر شفا پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے تندرستی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ تندرستی۔ اور اسی حرف کو، اسی لفظ کو ہم لکھتے ہیں شفا، اور پڑھتے ہیں شین کے اوپر زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، شفا۔ کیا پڑھتے ہیں جی؟ شفا۔ پہلے کو کیا پڑھا؟ شفا، اور دوسرے کو کیا پڑھا؟ شفا۔ سمجھ آ رہی ہوگی بات کی
कि थोड़ा सा डिफरेंस हमें शफा शिफा ये हमारे लिहाज से बहुत थोड़ा फ़र्क है। आइए कुरान की रूह से, कुरान में है शफा हुफ़रतिन मिनन नार, जहन्नुम का एक गड्ढे का नाम है, जहन्नुम के गड्ढे का। और शफा शफा हुफ़रा, शफा हुफ़रा, शफा का माना जहन्नुम का गड्ढा, शिफा का माना तंदुरुस्ती। हम जब कहीं किसी के पास गए, किसी रिलेटिव के पास, किसी फ्रेंड के पास, उसकी आदत के लिए हमने जाते हुए उसे कहा अल्लाह तुझे शफा दे, अल्लाह तुझे शफा दे। सोचिए क्या कहा आपने, तवज्जो है ना, क्या कहा आपने, अल्लाह तुझे शफा दे। तो आप क्या कह रहे हैं, अल्लाह तुझे जहन्नुम के गड्ढे में डाले, अल्लाह बिल्ला, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो इसलिए कुछ ये एक चीज़ मैंने पॉइंट आउट की है। उम्मीद है आप इस बात को समझकर मेरे साथ कुरान की इस जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी इस काम के अंदर आप मुआमिन बनेंगे। कितनी मुआवनत, मैं आपसे कुछ भी मांग नहीं रहा हूँ कि आप मुझे पैसा दें, ये करें वो करें, सिर्फ लाइक्स, शेयर और फॉलो, जिससे होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जाएगा। ठीक है, इसको आप लेके चलते हैं आगे। तो इस तरह हम इस काफ के सिरे को ऐसे भी पढ़ते हैं। ठीक है जी, और अगर किसी हर्फ के साथ मिला हुआ आए फिर ठीक है जी इस तरह, ठीक है, काफ के। और इसी तरह हम देखते हैं ऐसे करके भी पढ़ा लिखा हुआ होता है काफ। तो मुख्तलिफ शेप है। ठीक है जी, एक पहचान तो ये है, ठीक है, कि इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे इस तरह करके ये जो डाला जाता है इस तरीके से। और एक पहचान ये है, इसको बच्चे जल्दी पिक कर जाते हैं। और ये कैफ पढ़ने में आपने ये याद रखना है, खुद भी अदा कीजिए मेरे साथ, कैसे पढ़ा जाएगा कैफ। और इसको कैसे पढ़ेंगे, जिसके ऊपर दो नुक्ते हैं, ज़रा बोलिएगा ऑफ, कैसे ऑफ। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, है लाम। क्या है जी, लाम के भी मुख्तलिफ सिरे ऐसे इस तरह करके। ठीक है जी, और इसके अलावा काफ़ी सारे जो है ना, इसके जो आप नूरानी कायदे में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा इस तरीके से करके भी। ठीक है, ये इसके मुख्तलिफ सिरे हैं। तो आज के ये हमारे 4 हरूफ हैं, इनको और पीछे वाले हरूफ को ज्वाइंट करके हम बच्चों के लिए आज का टेस्ट लिखते हैं। और उस टेस्ट को आपने अपने बच्चों को चेक करना है। ठीक है जी, देखिए तो मैं लिखता हूँ। ठीक है, क्या है ये, बा। क्या है ये, बा। अच्छा, इसके साथ ये क्या है, अब इसी के साथ हम, ये क्या है, ता। और इसी तरह ये क्या है, बोलिए। और इसके साथ ये क्या है, दो, इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, ऑफ। वेरी गुड, ठीक है। और इसके साथ हम, ये क्या है, नाइस। और इसी के साथ हमने लिखा, ये क्या है, हा। और इसी के साथ हम ये लिख रहे हैं दाल। ठीक है जी, दाल। अच्छा, इसी के साथ हम आगे नया हर्फ लिखते हैं। ये क्या है जी, सा। नाइस। और ये क्या है, जीम। वेरी गुड। और इसके साथ ये क्या है, रॉ। और इसी तरह ये क्या हर्फ है, गौर से, शीन। वेरी गुड। शीन के साथ आगे हम यहाँ पे, ये क्या है जी, लाम। और ये क्या है, ता। और ये क्या है, बा। और ये क्या है, रॉ। और ये क्या है फिर, जा। और ये क्या है, लाम। और ये क्या है, फा। वेरी गुड। और ये क्या है, खा। तो इस तरह मुख्तलिफ जावियों से आगे पीछे करके
کام آپ کا اتنا دقت اور اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے، آپ کے بچے کو بھی آپ کو بھی، آپ وقت دیں گے انشاءاللہ فائدہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کا آپ کے بچے کا ہوگا۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کسی نے بچے کو پڑھائی، آپ نے سنا ہوا ہوگا والد دنیا سے چلا گیا، اس بچے کو بسم اللہ شریف جب پڑھائی گئی تو بسم اللہ شریف کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کی مغفرت فرما دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی قبر پہ جب عذاب ہو رہا تھا، حکم دیا فرشتوں کو کہ عذاب دور کر دو، ہٹا دو۔ فرشتوں نے عرض کی رب العالمین یہ تو بہت گنہگار تھا۔ اللہ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، گنہگار تھا، لیکن اس کا بچہ، اس کا لخت جگر زمین پہ بیٹھ کر مجھے پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو مہربان ہے نہایت رحم والا، وہ مجھے مہربان اور رحم والا کہہ رہا ہے۔ تو اسی بچے کے ان الفاظ پہ اس کی اللہ رب العالمین نے اس کے والد کی مغفرت فرما دی۔ امید کرتا ہوں آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ وقت دیجیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔